شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وقال سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے حمد و ستائش کے تمام پاکیزہ کلمات، جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی، اور وہ اکیلا بلا شرک غیر کائنات کے نظام کو بڑے اچھے انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال اس کی قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کر کے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام، صلوات و تسلیم سید الرسل، سید الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا و حبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت اس عظیم پیغمبر کی صورت اور سیرت کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے، ایک دن آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، اچھا عمل اور برائی پر مبنی عمل، سب کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یوم تبلی السرائر، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن مخفی اور پوشیدہ چیزوں کو بھی ظاہر کر کے رکھ دیا جائے گا، پردے کھول دیے جائیں گے۔ السر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ہماری زبان میں ترجمہ ہے چھپی ہوئی چیز یا چھپا ہوا عمل۔ شریعت اسلامیہ کی نظر میں السر سے مراد انہا العبادۃ فی السر حیث لا یعرفک احد ولا یعلم بک احد غیر اللہ، ایسا عمل کرنا جو نیکی پر مشتمل ہو اور آپ کے رب کے سوا اس کو کوئی نہ جانتا ہو، صرف کرنے والے کو پتہ ہو اور جس کے لیے کیا گیا ہے وہ جانتا ہو، ایسا عمل نیکی پر مشتمل۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بار بار آپ نے ترغیب دی ہے، من استطاع منکم ان یکون له الخب من عمل صالح فلیفعل، جو کر سکتا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے،
کہ ایسا پوشیدہ عمل کر کے اس کو چھپا کر دنیا میں چلا جائے کہ صرف اللہ جانتا ہو اور وہ شخص جانتا ہو۔ ہر شخص کی یہ نیچر ہے، طبیعت ہے، وہ اپنی برائی کو ظاہر ہونے سے بچاتا ہے، چھپانا چاہتا ہے، اس کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا چاہتا ہے، وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی برائی سے کوئی مطلع نہ ہو، کوئی خبردار نہ ہو۔ سلف صالح کہا کرتے تھے جو شخص اپنی برائی پر یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے چھپا رہنا چاہیے، کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اس سے زیادہ محنت اس کو اپنی نیکیوں کو چھپانے میں کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ نیکی کیجئے اللہ کے لیے اور اس کو چھپا دیجئے۔ اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کے ہاں اس نیکی کا عمل ظاہر کی گئی نیکی سے زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں ہر صدقہ اللہ کے ہاں محترم ہے، نیکی کا باعث ہے، اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، خواہ وہ ایک کھجور ہی اللہ کے لیے صدقے میں کیوں نہ دی گئی ہو، لیکن جو اللہ کے لیے چھپا کر یوں دے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اس انداز میں چھپا کر دیتا ہے، مقدار نہیں پتا کتنا خرچ کیا ہے، تعداد نہیں پتا کتنا خرچ کیا ہے، تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، انداز یہ ہو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اگر دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا یوم لا ظل الا ظل، اللہ کی عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس خوش نصیب کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ نصیب فرما دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے چھپا دیا ہے عمل کو۔ اور سلف صالحین ہمارے بڑے، ان کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، جیسے آج برائیوں کو چھپانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، خواہش کی جاتی ہے، وہ اس طرح اپنی نیکیوں کو مخفی رکھا کرتے تھے، نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ اور آج ہم اگر اپنے گھر والوں سے بچا کر، اپنے عزیز و اقارب سے مخفی ہو کر کاروبار کر سکتے ہیں، میرے گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا فلاں کمپنی میں بھی میرے شیئرز ہوتے ہیں، فلاں کاروبار میں بھی میرا حصہ ہوتا ہے، فلاں کاروبار میں بھی میری شراکت داری ہوتی ہے، حتیٰ کہ میرے اہل و عیال بھی نہیں جانتے ہوتے، میں نے وہ مخفی رکھ کے تجارت کی ہوتی ہے۔ تو ایسی تجارت ہم کیوں نہیں کرتے جو ہماری ہمیشہ کی زندگی کے کام آئے گی، جس کو ابد الآباد کی زندگی کہا جاتا ہے، آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں چھپی ہوئی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اعمال اور سلف صالحین کی مثالیں جن سے آج سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس کس انداز میں اللہ کے پاس اپنے اعمال کو محفوظ کر سکتے ہیں، کس کس انداز میں اپنے اعمال کو مخفی رکھ سکتے ہیں اور اللہ کے ہاں مقام پا سکتے ہیں۔ پہلا انداز یہ ہو سکتا ہے القیام باللیل وصلاۃ الضحی والنوافل۔ اگر ایسا ہو سکے کہ گھر والے بھی سو رہے ہوں، محلے والے بھی سو رہے ہوں، کوئی آپ کو دیکھ نہ پا رہا ہو، آپ اپنے بستر سے اٹھیں، جدا ہو جائیں اور اللہ کے لیے قیام کا اہتمام کریں۔ یہ بہت اعلیٰ بات ہے، سلف صالحین کی عادت مبارکہ ہے۔ اگر رات نہ ہو سکا تو دن کے اوقات میں اور گھڑیوں میں ممکن ہے کہ جب الضحیٰ کا وقت ہوتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے،
مساجد سے بھی عموماً لوگ جا چکے ہوتے ہیں، مسجد کا رخ کیجئے یا اپنے پرائیویٹ کمرے کا رخ کیجئے اور اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھیے، یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی اس سے آگاہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی اس مجھے دیکھ نہ رہا ہو، میں نے اللہ کے ہاں اس عمل کو محفوظ بنانا ہے۔ والنوافل، اس وقت نہیں ہو سکا، کوئی اور گھڑی تلاش کیجئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ، 3 لوگوں سے اللہ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ الرجل یلقى العدو فی فئۃ، ایک وہ شخص جو اپنی جماعت کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، پھر یا تو شہید ہو جاتا ہے یا فتح پا کر واپس پلٹ آتا ہے، اللہ کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ دوسرا وہ شخص والقوم یسافرون، ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسا وفد ہے، سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، سفر لمبا تھا، تھک ہار کے وہ کہتے ہیں اب رات ہو چکی، پڑاؤ ڈالتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ فیتنحى احدهم فیصلی حتی یوقظهم لرحیلہم، سارے سو گئے، سفر کا تھکا ہارا شخص یہ الگ ہو جاتا ہے، لوگ نہیں جانتے کہ یہ سویا ہے یا جاگنے لگا ہے، علیحدہ ہو کر عبادت اور قیام شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اس تھکے ہوئے کے نوافل پڑھنے کو بہت محبوب جانتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر والرجل یکون له الجار فیؤذیہ جار فیصبر علی اذی، قسمت ایسی، پڑوسی ملا، ہمسایہ ملا، تکلیف دینے والا، تکلیف پہنچانے والا، برا بلا کہنے والا، خیر خواہی کی بجائے بدخواہی کرنے والا، لیکن یہ شخص اس کے بدخواہ ہونے کے باوجود، اس کے برے سلوک کے باوجود فیصبر علی اذی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس سے منہ موڑ لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کو سلام کر دیتا ہے، اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، گھر وہی رکھتا ہے، رہائش وہاں پہ ہی ہے، لیکن صبر کرتا ہے اور اگنور اس لیے کرتا ہے کہ یہ تو جاہل ہے، یہ تو تہذیب سے ناآشنا ہے، میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اس کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہوں۔ اس ہمسائے کی تکلیفوں پہ صبر کرنے والا یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب ربنا من رجلین، اللہ 2 بندوں سے بڑا تعجب کرتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ رجل سار عن عطیہ ولحافہ من بین اہلہ، ایک وہ شخص سار عن وطئہ، گھر کا ماحول بڑا عمدہ، گرمی کا موسم، ٹھنڈا پنکھا چلا ہوا ہے، اچھا موسم ہے، ٹیمپریچر اچھا ہے، گھر والے بھی ساتھ موجود ہیں، اہل و عیال پاس لیٹے ہوئے ہیں، من بین اہلہ، وعلیکم السلام، اور یہ اپنے اہل سے الگ ہو جاتا ہے، نرم اور گرم اور خوبصورت بستر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں ایا ملائکتی انظروا الی عبدی، میرے فرشتوں دیکھو ذرا تھے شیخم کی بستی اور علاقے پہ نظر دوڑائیے، ایک بندہ دیکھ رہے ہو رغبتا فیما عندی وشفقتا فی مما عندی، صرف اس لیے اپنے گھر والوں سے الگ ہوئے بیٹھا ہے، اپنے بستر سے الگ ہو چکا ہے، صرف اس لیے میرے انعام کو پانا چاہتا ہے اور میری سزاؤں سے بچنا چاہتا ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے میرا بندہ گھر والوں سے بھی الگ ہو گیا ہے، بستر سے بھی الگ ہو گیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا منظر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے انہی کے بارے میں کہا ہے نا
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بستروں سے پہلو الگ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ خوفاً و طمعا، میری رحمت کی امید اور لالچ ہے، اور میری سزاؤں اور عذابوں کا ڈر ہے. ملے گا کیا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انہوں نے بھی چھپا کر میرے لیے عمل کیا ہے، میں نے بھی ان کے لیے جنت میں چھپا کر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، کسی جن انسان نے نہیں دیکھی، کوئی ان سے مطلع نہیں ہوا. جزاء بما كانوا يعملون، جو میری رحمت کی امید کرتے ہوئے اور خوف کی وجہ سے نیک عمل کرتے ہیں چھپا کر. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور نیک اعمال کیے، اس کو میں 2 باغ عطا کروں گا، 2 جنتیں اس کے نام کر دوں گا. اللہ کے لیے کچھ چھپا لیجئے. کوئی تو ایسا عمل میرے پاس ہونا چاہیے جو میرا رب ہی جانتا ہو، میرے گھر والے بھی اس سے آگاہ نہ ہوں. اور ایسے اسلاف گزرے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے آج بھی معاشرے میں ایسے کچھ لوگ موجود ہیں. پتہ چلتا ہے جانے کے بعد. ہمارے ایک معزز نمازی ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تقریباً 22-23 سال کا عرصہ انہوں نے 5 وقت پہلی صف میں نماز پڑھی ہے اور اقامت کہتے رہے، 5 وقت اقامت نماز کے لیے. اور آخری وقت بھی ایسی ہوا، نماز عصر ادا کی، باہر مسجد کے سامنے سڑک سے گزر رہے ہیں، حادثہ ہوا، گاڑی کے ساتھ ٹکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے. اب جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر لوگ بتاتے ہیں، انکشاف ہو رہا ہے، فلاں یتیم فیملی کی کفالت بھی یہی ڈاکٹر صاحب کرتے تھے، فلاں غریب کی پرورش بھی یہی کر رہے تھے، فلاں مسجد میں ماہانہ طور پہ باقاعدہ تعاون یہ فرماتے تھے، اور فلاں کہتا ہے جی میں نے جب بھی ان سے دوائی لی ہے انہوں نے مجھے مفت اور اللہ کی رضا کے لیے ہی دوائی دی، جتنی مرتبہ بھی میں نے علاج کروایا. جانے کے بعد خبر ملتی ہے. ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں، وہ بتا رہے تھے ان کے داماد اللہ کے پاس چلے گئے ابھی رمضان سے قبل. جانے کے بعد لوگ بتا رہے ہیں ہماری مسجد کا فلاں بڑا کام انہوں نے اللہ کے فضل سے کروایا تھا، اور ان کو بھی نہیں پتا جو ان کے گھر والے ہیں، ان کے اہل و عیال ہیں. فلاں شخص بتاتا ہے کہ باقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ یہ تعاون کرتے تھے. یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کی، صرف وہ جانتا ہے جس کے لیے کر رہے ہیں، یا کرنے والا جانتا ہے، یا اگر ممکن نہ ہوا تو اس کو پتہ چل گیا جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے. ادروائز گھر والے بھی بے خبر ہیں، معاشرے والے بھی بے خبر ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا عمل یا انداز یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے نیک عمل یوں کریں کہ معاشرے میں نگاہ دوڑائیں، لوگ مجبور ہیں، لوگوں کی مشکلات ہیں، لوگ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. آپ کے فون کال کی وجہ سے یا آپ کا اس کے ساتھ چلے جانے کی وجہ سے یا آپ کا ایک لیٹر لکھ دینے کی وجہ سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وہ مشکل سے نکل سکتا ہے.
اوریجنل طور پہ وہ آسانی پا سکتا ہے میرٹ کے مطابق، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو یہ عزت عطا کی ہے، اللہ نے یہ آپ کو کرسی اور پاور عطا کی ہے، نتیجہ کیا ہوگا، ریوارڈ کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا، من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ بها کربتا من کربات یوم القیامہ۔ آج ایک شخص دوسرے مسلمان کی مصیبت میں کام آتا ہے، اس کی ایک مشقت دنیا کی مشقتوں سے دور کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب تجھے حاجت ہو رہی ہوگی، مشقت میں گھرے ہوئے ہوگے، اللہ قیامت کے دن کی مشقتوں سے آپ کو نجات عطا فرما دے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آج کیجئے، کسی کو نہ بتائیے میں نے فلاں کام کیا ہے، فلاں کا کام بھی میں نے کروایا تھا۔ کئیوں کا اللہ بھلا کرے، ایک بھائی بتا رہے تھے کہ فلاں نے میری جاب کے حوالے سے مدد کی اور مجھے اپنے کاموں میں ایسا لگایا، پنجابی میں کہتے ہیں مینوں ایسا ترویا انہیں، میں نے اپنے گھر کے وہ کام نہیں کیے ہوئے تھے۔ ذمہ دار جانتے ہیں یہ جو کھیتی باڑی اور مال مویشی کے جو گوبر ہوتا ہے، روڑی کہتے ہیں اس کو اٹھانا، صاف کرنا اور دور پھینک کے آنا، کہتے ہیں کہ میری مدد تو اس نے کر دی لیکن انہوں نے مینوں ایسا ترویا کہ بس میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ کیا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے کیا ہے؟ جو تم نے کیا اس سے زائد تو آپ نے ظلم کر لیا، کیا بچا ہے تمہارا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون بصير۔ اگر لوگوں کے سامنے بھی خرچ کر دو اخلاص کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں، اچھا عمل ہے، لیکن اگر چھپا کر کرو، نیکی خرچ کرنے کی ہو یا کوئی اور، فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ سب سے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس نیکی کی وجہ سے ساری زندگی کی ساری غلطیاں اللہ مٹا دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ دو انداز ایسے ہیں، انسان نیکی کر بھی لیتا ہے، خرچ کر بھی لیتا ہے، اس کے کام آ بھی جاتا ہے، لیکن نیکی برباد کر بیٹھتا ہے۔ ایک تو احسان جتلاتا ہے، نیکی ضائع ہو جاتی ہے، والاذى، اور دوسرا تکلیف اتنی دیتا ہے، اس کو پریشان اتنا کرتا ہے کہ بدلہ پورا ہو جاتا ہے یا آپ کی طرف سے مزید ظلم اس کے حصے میں آ جاتا ہے، کی ہوئی نیکی برباد اور ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے انداز سے محفوظ فرمائے۔ لوگوں کے کام آئیے، ان کا کام کروائیے، مشکلات سے ان کو نجات دلائیے، قیامت کے دن مشکلات سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ جانتے ہیں فلاں میرا بھائی بیمار ہے، فلاں مریض ہے معاشرے میں اور اسے علاج معالجے کے لیے ضرورت ہے، پیسوں کی اخراجات ہیں، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ اس کی صحت کے حوالے سے اس کے کام آ جائیں۔ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کام آنے والے کے بارے میں تو بہت بڑی بشارتیں دیں۔ ایک اشارہ کروں گا، جو صرف جا کے پوچھ ہی لیتا ہے اس نیت سے کہ میرا بھائی حوصلے میں آ جائے، میرا رب خوش ہو جائے، بیمار کی تیمارداری ہو جائے، اس کو حوصلہ دینا مقصود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یعود مسلما، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس جاتا ہے غدوۃ
صبح کے وقت چل کر اس لیے تیمارداری ہو سکے الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، شام کی اذان تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو شام کو جاتا ہے بھائی کا حال پوچھنا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ دیا جائے یا نہ دیا جائے یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو آپ کا اپنا ذہن ہے، آپ کی اپنی حیثیت اور استطاعت ہے، آپ کی اپنی نیت ہے، صرف پوچھ لیتا ہے، دعا دے دیتا ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ بھائی پریشان نہیں ہونا، یہ مصیبت یہ عارضی ہے، یہ بیماری عارضی ہے، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کے گناہ دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پریشان نہ ہونا۔ جو بیمار کرنے والا ہے وہ صحت دینے پر بھی قادر ہے۔ شام کو جا کر حوصلہ دیا، فجر کی اذان تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جانا کس لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ چھپا کر کام کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے، اور جو اس کے علاج معالجے کے لیے کرے گا، اس کی صحت کو بحال کرے گا، اس کے لیے بہت بڑے انعامات ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہیں نا وہ مثال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ماجرا پیش کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو میں نے صدقہ کیا ہے چھپا کر اپنی طرف سے، لیکن پتہ چلا چور لے گیا ہے۔ جو لوگوں کے مال کو ہتھیاتا ہے پتہ چلا کسی نے چور کی خدمت کر دی ہے، لیکن جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھپا کر کیا ہے اس کا صدقہ تو مقبول ہو چکا ہے۔ پھر چھپانے کی کوشش کی، پتہ چلا کہ فاحشہ اور بد کردار خاتون کو دے دیا گیا ہے، لیکن جس نے دیا، جس نیت سے، جس رب کے لیے دیا، مقبول ہو چکا۔ پتہ یہ چلا اگر چھپانے میں، اگر نیکی چھپانے میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے لیے کیا ہے، رب جانتا ہے اس نے کس لیے کیا ہے، کرنے والے کی طرف سے مقبول ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں مخفی صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مختلف نیکیاں ہیں، شریعت اسلامیہ ہمیں بتاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سمجھایا، اور دین اسلام میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ جانتے ہیں غار والوں کو رہائی کیوں ملی تھی؟ جب پتھر نے آ کے دروازہ بند کر دیا، زندگی کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں، اب تو موت ہی موت ہے، دائیں بھی بائیں بھی، سامنے بھی پیچھے بھی، اوپر بھی نیچے بھی، کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو وہاں کون سی نیکیاں کام آئی تھی؟ جو مخفی طور پہ صرف اللہ کے لیے کی گئی تھی، اور بول کر کہنے لگے بھائی کو اگر خاص اللہ کے لیے کیا ہوا ہے نا، جو صرف اللہ جانتا ہے، وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرو، شاید کوئی افاقہ ہو جائے۔ کہنے والے نے کہا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، بیوی بچوں سے بڑھ کے ترجیح ان کو دیتا تھا صرف تجھے خوش کرنے کے لیے، لوگ تو نہیں جانتے، تو تو جانتا ہے، اور اگر یہ میرا عمل مقبول ہے تو نجات عطا فرما دے۔ دوسرا بول کر کہتے ہیں اللہ مجھے برائی کی دعوت بھی ملی، مجھے موقع بھی ملا، کر بھی سکتا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے عین موقع پر میں نے برائی سے دوری اختیار کر لی، میں نے فحاشی اور عریانی کو چھوڑ دیا تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اگر اللہ یہ مقبول ہے، لوگ تو نہیں جانتے، تیرے لیے کیا تھا، تو پھر ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تیسرا بول کر کہتا ہے اللہ میں نے لوگوں کا بھلا سوچا تھا، مزدور کے ساتھ نیکی کی، لوگوں کے ساتھ نیکی کی، حقداروں کو ان کا حق پہنچایا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، ورنہ میں مال ہتھیا بھی سکتا تھا، ضائع بھی کر سکتا تھا، ظلم بھی ہو سکتا تھا۔ اگر یہ نیکی تجھے قبول ہے، صرف تیرے لیے کی ہوئی ہے، تو تو ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اللہ نے سب کو نجات عطا فرما۔ کوئی نیکیاں ہونی چاہیے بھائیوں، جو میری نیکی صرف میں جانتا ہوں، کوشش کیجئے وہ بھی نہ جانے جس کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ہوا ہے نا ایسا؟ سعودی عرب کا معاشرہ ہے، بقالے پر یعنی کہ جنرل سٹور پہ آنے والا آتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کون ہیں جو ادھار لے کر جاتے ہیں اور ان کے حالات کمزور ہیں؟ بتایا گیا فلاں بیوہ خاتون ہے، ادھار چیزیں لے کر جاتی ہے،
اور واپسی میں ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے، کہنے لگا یہ اس کو کراس کر دیجئے اور اوپر لکھ دیجئے کہ یہ اللہ کے بندے کی طرف سے پے کر دیے گئے ہیں، اس کو بھی نہیں خبر جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا انداز بھی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو رات یا دن کو خرچ کرتے ہیں چھپا کر یا ظاہر، اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہو رہا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کی طرف سے نہ دنیا میں کوئی خوف آتا ہے نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ اذکار بھی یوں کیجئے، قرآن کی تلاوت کو بھی یوں معمول بنائیے کہ لوگ اس کو نہ جانتے ہوں، بس گھر والے جانے کے بعد بتائیں کہ مولانا عبداللہ بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ ایسا شخص تھا کہ زندگی میں 55 مرتبہ صحیح بخاری لوگوں کو پڑھائی ہے۔ 55 مرتبہ اللہ کے نبی کا فرمان قرآن کے بعد جو سب سے اتھینٹک احادیث ہیں، اور روزانہ کی قرآن کی منزل 6 سپارے ہوا کرتی تھی۔ جب گھر والے واقف ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو خبر کرتے ہیں کہ مولانا اتنا قرآن پڑھتے، اتنے اذکار کیا کرتے تھے، اللہ کو اتنا یاد کرنے والے ہوتے۔ اور ہاں ایسے ہوتا تھا نا، ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے رونے کی کیفیت طاری ہوتی، پریشانی ہوتی، دل نرم ہوتا، اللہ کا خوف دل میں آتا، حالت بدلتی تو کہنے لگ جاتے ما اشد الزکام، زکام کیسا ہو گیا ہے، طبیعت پہ کیسا اثر طاری ہو گیا ہے، میرے ساتھ والا یہ بھی نہ جان سکے کہ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اور اسی لیے اسلاف گزرے ہیں، اللہ والے ایسے ہوئے ہیں جو مجلس میں موجود لوگوں کو سمجھاتے، کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ جناب محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نام لیے بغیر بیان کرنے کا بھی انداز دیکھیے، کہتے ہیں میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، لقد ادرکت رجالا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں آرام کر رہے ہوتے، ایک ہی تکیے پر گھر والوں کے ساتھ محو آرام، قد بل ما تحت خده من دموع، اللہ کے خوف اور سوچوں کی وجہ سے، آنسوؤں کے آنے کی وجہ سے اس کا رخسار تر ہو جاتا، لا تشعر بهم امرأته، ساتھ سوئے ہوئے گھر والے بھی نہ جانتے ہوتے۔ آپ جانتے ہیں یہ ان کے بیان کرنے کا بھی انداز ہے، اور بتا رہا ہے کہ یہ کون سے شخص ہیں، یہ وہ خود ہیں، اپنا نام یہاں بھی ذکر نہیں کر رہے، وہ کون ہیں، وہ خود ہیں۔ آگے بولتے ہیں، کہتے ہیں لقد ادرکت رجالا یقوم احدهم فی الصف، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، نام نہیں لیا، ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں، فتسیل دموعه على خدی ولا يشعر به الذي الى جنبی، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں، آنسوؤں سے ان کا چہرہ تر ہوتا ہے، ولا يشعر به الذي الى جنبی، صف میں کھڑے ہوئے ساتھی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شخص رو رہا ہے یا اس کی کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ یہ سارا کیوں ہے؟ یہ سارا اس لیے کہ یہ نیکیاں محفوظ ہو جائیں اور اللہ سے اس وقت ریوارڈ ملے جب لوگ ریوارڈ لینے کو ترس رہے ہوں گے، جب انعام لینے کو ترس رہے ہوں گے۔ اسی لیے محدثین ایک مجلس میں بات کرتے ہوئے کہتے، میں جانتا ہوں مجلس میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 2 لاکھ اللہ کے نبی کی حدیثیں یاد ہیں، اور بولنے والا بول کر کہتا ہے
میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اس وقت مجلس میں موجود ہیں جن کو اللہ کے فضل سے 8 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں. کوئی ایسا نہیں کہتا میں بھی ایسا، میں بھی انج کیتا ہے، میں بھی فلاں فلاں کم کیتا ہے. کیونکہ کیا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے. کیا کیوں ہے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے مخفی اور پوشیدہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. برے عمل بھی کیے ہوئے سامنے آ جائیں گے، پشیمانگی ہوگی، پریشانی ہوگی. اس وقت انسان حیران بھی ہوگا، پریشان بھی ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس کا حل نہیں ہوگا. اس لیے بھائیوں، جہاں برائیاں چھپ کر کی جاتی ہیں ان سے توبہ کرنی چاہیے. جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن زمین بھی بتا دے گی میرے اوپر یہ جرم ہوا. ہاتھ اور پاؤں بھی بول کر بتائیں گے، زبان، آنکھ اور کان بھی بول پڑیں گے اس نے یہ جرم کیا تھا. مخفی نہیں رہے گا. مخفی رکھنے کے لیے نیکیاں ہونی چاہیے. عربی کا شاعر اس لیے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے سبق دیتا ہے، کہتا ہے هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. اے میرے بھائی، کیا تیرے پاس ایسا سر اور راز ہے؟ مجھے اور آپ سب کو وہ بھائی ہونے کے ناطے سے سمجھا رہا ہے. هل لك سر عند اللہ، کیا ایک بھی نیکی اور راز تیرا اللہ کے ہاں ایسا ہے؟ بینک انت و بین اللہ، جس کو صرف اللہ اور تو جانتا ہو. پھر کہتا ہے هل لك صدقات تخفى، کیا کبھی ایسا بھی صدقہ کیا ہے؟ لا يعلمها الا اللہ، جس کو صرف اللہ جانتا ہو. اگر نہیں تو میرے بھائی آج سے ہی عزم کیجئے میں نے کچھ اعمال تو ایسے کرنے ہیں میری بیوی بھی اس سے آگاہ نہ ہو، میرے بچے بھی نہ جانتے ہوں. اور ہاں ایسے لوگ گزرے ہیں. شیخ ایوب رحمۃ اللہ علیہ، امام مسجد نبوی، میرے استاد مکرم، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے. جب دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں پھر بیٹے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا میری تنخواہ کا غالباً جو تیسرا حصہ ہے وہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہوا ہے، گھر میں وہ تنخواہ کوئی نہیں آتی. جانے کے بعد خبر ہو رہی ہے، آخری لمحے میں پتہ چل رہا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کبھی ایسا روزہ بھی چھپ کر رکھنا چاہیے. اسلاف گزرے ہیں، گھر سے نکلے، کھانا لیا، کام پہ جا رہا ہوں، نیت کر لی روزے کی، اور جو دن کا کھانا تھا وہ باہر اللہ کے لیے خرچ کر دیا، صدقے میں دے دیا، اور دن روزے میں گزارا. شام کو واپس پلٹتے ہیں، گھر آ کے شام کا کھانا کھا لیا. گھر والے بھی نہیں جانتے ہیں ہمارے میاں نے، ہمارے والد محترم نے، ہمارے بیٹے نے روزہ رکھا ہے. کبھی نفل ایسے ہونے چاہیے، کبھی نمازیں ایسی ہونی چاہیے، کبھی نیک جذبات ایسے ہونے چاہیے، کبھی لوگوں کے کام آنا ایسے ہونا چاہیے کہ صرف میرا رب جانتا ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کرتے ہوئے برائیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی، 2 اہم اعلان ہیں. ایک تو بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے. ہمارے کچھ بھائی کافی بیمار ہیں، بس وہ نام نہیں لیتے کہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور پھر پریشانی کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے.
اور مخفی انداز میں وہ بغیر نام کے دعائیں کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں بھائیوں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے غیر موجودگی میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ 2 فائدے ہوتے ہیں، اس کا بھی کام بن جاتا ہے اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ دعا کریں، جن جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کو مکمل اور جلد شفا عطا فرمائے۔ دوسرا اہم اعلان، ہمارے بھائی حویلی ڈھوکراں والی سے تشریف لائے ہیں، یہاں غالباً موجود ہیں۔ یہ وہاں مسجد کا کام جاری ہے، ماشاءاللہ مسجد اللہ کا گھر بنا ہے، تو آپ جانتے ہیں ہماری انتظامیہ مسجد کی وہ بھی آگاہ ہیں، تو یہ انشاءاللہ نماز کے بعد یہاں باہر موجود ہوں گے۔ احباب دل کھول کر دین کے کام کے لیے جیسے پہلے آپ ہمت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور حصہ ڈال کر جائیے۔ کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن ایسی نہ ہو جو یہاں سے تعامل کیے بغیر چلے جائیں۔ میرا رب اس تعامل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، دین کے مراکز اور مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مساجد اور مدارس اور مراکز کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے، اللہ ان کے چہروں کو منور فرمائے، اللہ ان کو خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو معاف فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، میں اولادوں کو نیک نرینہ صالحہ اولاد سے نواز دے۔ الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، جیسے یہ تیرے بندے اور بندیاں یہاں جمع ہیں اللہ جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع فرما دیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔